اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اس وقت جناب سید الشہداء کے جہاں خیمے تھے وہاں آواز آ رہی ہے؟ سب لوگوں کو آواز آ رہی؟ قریب ہو جائے۔ دراصل خیمے یہ جو اندر احاطہ ہے یہاں خیمے تھے، جہاں سے آپ اندر داخل ہوئے وہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کا خیمہ، پہلا خیمہ حضرت عباس۔ پہلا خیمہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کا، اور آنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا عماریاں رکھی، عماریوں کے نشان بنے، جہاں بیویوں کے جو حوض وغیرہ اتارے گئے، عماریاں اتاری گئیں وہاں رکھی۔ پھر اس کے بعد جوانان بنی ہاشم کے 18 جوانوں کے، اور اس سے پہلے جو ہے جو بیچ میں فاصلہ ہے وہاں انصار کے خیمے تھے، اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ اور جوانان بنی ہاشم کے بعد مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ، مولا کے خیموں کے بعد بیویوں کے خیمے، پہلا جناب زینب کبریٰ اور دوسری بیویوں کے خیمے، اور آخری خیمہ مولا سجاد علیہ السلام کا۔ یہاں پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ تصویر جو بنائی ہے یہ خیمہ، اور پیچھے خندق کھودی گئی، یہاں خندق تھی جس میں پھر آگ جلا دی گئی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ مولا سجاد بہت غیور تھے، جب 9 محرم کو آواز آنے لگی کہ قافلے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قافلے آ رہے ہیں، تو مولا سجاد یعنی جناب زینب سوال کرتی تھی مولا حسین علیہ السلام سے، بھیا کون آیا؟ دشمنوں کی جو فوجیں آتی تھی کم از کم 1000 کا لشکر ہوتا تھا، 2000 3000 4000، ایک ایک وقت میں جو لشکر آتا تھا ہزاروں میں آتے تھے۔ تو جناب زینب پوچھتی کون آیا بھیا؟ تو آپ فرماتے کہ یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آئے، کہ دشمنوں کی فوج آئی۔ پھر فوج آتی، کہا بھی دشمنوں کی فوج آئی، اب فوج آئی ہے دشمنوں، کہا بھیا آپ کا کوئی نہیں، آپ بھی بلائیں۔ تو آپ نے کہا میں نے کچھ خط لکھے ہیں کوفے میں، وہ آنے والے ہیں، مولا حسین کا ایک ایک مدد کرنے والا ہے۔ کون آیا؟ کہ حبیب ابن مدار۔ کون آیا؟ مسلم ابن اوسجان۔ ایک ایک 2 افراد آتے تھے، اور ان کے 1 1000 2 1000 3000 4000 کا لشکر آتا تھا۔ سامنے جہاں آج حرم وغیرہ ہے وہاں پہ سارا ان کا قبضہ تھا، اور حرم کے پیچھے پانی تھا، انہوں نے سب پہ قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ سب سے جو لشکر لکھا کم وہ طبری نے لکھا، اہل سنت کا مورخ طبری 700 سال پہلے، اس نے لکھا ہے کہ امام حسین کا لشکر 100 سے زیادہ لوگ، 128 کے قریب، اور لشکر یزید 30,000 کا تھا۔ طبری اہل سنت کا مورخ۔ ہمارے علماء نے زیادہ لکھا، کچھ نے کچھ لکھا ہے، کچھ نے 3000 کا لکھا۔ روضۃ الشہداء والے نے لکھا ہے 9,30,000۔ علامہ مجلسی نے بعض روایت لکھی ہے 180 سے لے کے 1,80,000 سے 480 تک، تو مختلف روایات ہیں، معلوم نہیں ہے کتنا لشکر تھا، لیکن ان کا بہت بڑی فوج تھی، اور فرات تک انہوں نے پانی بند کر دیا تھا مولا حسین کا۔ اس زمانے میں گھوڑے کو پانی نہ پلاؤ، گھاس نہ دو تو وہ لڑ نہیں سکتا تھا، گھوڑا آدھا سپاہی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے مولا حسین کے خیمے وہاں سے اکھڑوائے، پانی بند کیا تاکہ جانور طاقت نہ ہو۔ تو اب یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو ساری فوج فرات تک، بڑے بڑے لشکر یزید کے، وہ جو ایک ایک کھڑے ہیں وہ سارے مولا حسین ہیں۔ ہم 72 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 72 روایت میں آیا، امام حسین اور ان کے 72 اصحاب۔ علماء میں اختلاف ہے یہ 72 کون تھے؟ آیا اہل بیت اور اصحاب ملا کے 72 تھے یا نہیں؟ 18 اہل بیت کے تھے جوانان بنی ہاشم، اور 72 انصار تھے۔ بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں ہے۔ پھر آپ گنج شہداء میں جائیں گے وہاں 128 نام لکھے، تو بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ روز عاشور 72 شہید ہوئے، 72، اس لیے 72 کہا۔ کچھ جو پہلے اور کچھ بعد میں بھی شہید ہوئے، کچھ 9 میں بھی
جب پانی لینے جاتے تھے تو مار دیتے تھے. کچھ 11 کو بھی انہوں نے لوگوں کو مارا, کچھ ابھی زخمی تھے. بس ایک روایت پیش کروں گا, اس کے بعد پھر شام غریبہ کے 2 جملے کے ساتھ. 11 محرم کو, بلکہ روز عاشور, امام حسن مجتبیٰ کے چند بیٹے شہید ہوئے. ایک کا نام تھا, ایک تو جناب قاسم مشہور ہے جن کا خیمہ آخر میں, ایک عبداللہ, جناب قاسم سے بھی چھوٹے تھے, 11.5 برس کے. ان کی والدہ نے انہیں خیمے میں رکھا تھا. جب مولا حسین کے خنجر چلنے لگا تو وہ خیمے سے باہر نکلی, اور ایک بیوی باہر آئی, کہا بیٹا باہر مت جاؤ, مار دیں گے. کہا اماں میرے چچا کا گلا کٹے میں دیکھتا رہوں. تو انہوں نے آ کے اپنے دونوں بازو مولا حسین کی گردن پہ رکھے, کہا مت مارو میرے چچا کو. حضرت عبداللہ نے, تو اس نے تلوار چلائی, شمر نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے, اور وہ دونوں بازو کٹنے کے بعد خون بہتے بہتے شہید ہو گئے. بعض نے ان کے لیے لکھا حضرت حسن مصنع 11 محرم کو جب وہ گلے کاٹ رہے تھے نیزوں پہ بلند کرنے کے لیے, تو ایک آدمی نے کہا یہ مرا نہیں ہے, زندہ ہے. کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. ایک آدمی نے کہا یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا حسن مصنع, ان کی ماں ہمارے خاندان سے تھی, مت مارو. وہ چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ اٹھے تو ان کے بازو قلم تھے, اور وہ وہاں دیکھا کہ سب لاشیں پڑے ہیں. کسی کو خیموں میں آگ لگ چکی ہے, اسیر بنا کے لے جایا جاتا ہے. آج 13 محرم ہے, 2 جملے 13 محرم کے سن لیجیے. وہ ملعون اپنے پشتوں کو دفنا کے چلے گئے, اپنے لاشوں کو انہوں نے دفنا. مولا حسین کا اور اہل بیت کے اصحاب حسینی کے لاشیں دھوپ میں پڑے تھے. جب مولا نے خیمے لگائے تھے نا یہاں, تو پوچھا تھا زمین کس کی ہے؟ اب بنی اسد کی کا بلاؤ. زمین کی قیمت کیا؟ ان کا 20,000. مولا نے 60,000 دی, 3 گنا قیمت. 20,000 کہ نہیں مولا ویسے رکھ لیں, نواسہ رسول اگر نہیں چاہیے میں پیسے دوں گا. پیسے دے دیے, زمین بھی تمہاری. کہ مولا اب زمین ہماری کیوں؟ کہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں, بس 3 کام کر دیں, 3 کام کر دیں. مولا کیا کام؟ کہ پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا دیں, کہیں علی اکبر کا, علی اصغر کا, عباس کا لاشیں دھوپ میں پڑا نہ رہے, لاشیں دفنا دینا. کم مولا اگر کوئی کافر بھی مسلمانوں کے مر جائے تو دفنا دیتے ہیں. کہ نہیں ہمارے لاشیں پھر بھی پڑے رہے. کہ مولا دوسرا کام کیا؟ کہ دوسرا کام یہ ہے اگر میرا کوئی زائر آئے ہماری قبروں کے نشان بتا دے, بتانا حسین کی قبر یہاں, یہاں علی اکبر, یہاں سب کی قبروں کے نشان بتا دے. کا تیسرا کام کہ اگر میرا کوئی زائر غریب ہو اسے 3 دن مہمان رکھنا, اسے کھانا ضرور کھلانا, اسے پانی ضرور پلانا. یا کہا 3 دن مہمان رکھنا. کیوں مولا کو 3 دن کھانا بند تھا نا. کہا 3 دن مہمان رکھنا میرے مہمان. بنی اسد سے پھر ایک مرتبہ کہا بنی اسد تم چلے جاؤ اپنی خواتین سے کہو کہ زہرا کے لال نے بلایا, فاطمہ تو زہرا کے بیٹے نے بلایا. بیویوں سے کہو سب پردے میں آئے. خواتین نے برقعے لیے. کہا مولا آپ نے بلایا؟ کہا ہاں. کہا جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا آپ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں. مولا نے پھر ایک جملہ کہا بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, ہماری لاشوں پہ 1-1 مٹھی خاک ڈال دیں. بیویاں سب رونے لگی. مولا کیسے ممکن ہے آپ کا لاشا پڑا رہے, آپ نواسہ رسول. مولا نے کہا نہیں بیویوں ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے. پھر ایک جملہ کہا بیویوں آپ چلی جائیں اپنے بچوں کو بھیجیں. بچے آ گئے سب. کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے بچوں سے کہا بچوں اگر آپ کے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے
کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں، پھر بھی 3 دن لاشوں پڑا رہا۔ تیسرے دن بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے آئی۔ جب پانی بھرنے گئی نا تو ان کے کانوں میں آواز ہے، کوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا، کسی نے میرے لال کو نہیں دفنایا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ خواتین گھر گئیں، بس بھئی 5 منٹ کی زحمت دوں گا، آپ بھی تھک گئے ہیں میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن جملے ضرور سنیں گے۔ خواتین گھر گئیں بنی اسد کی، کہا مردو، اے بنی اسد کی مردو، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسا رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ ان سب نے کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا، کہا پھر ہمیں اجازت تو ہم لاشیں دفنا دیں، کہا نہیں ہم جاتے۔ جب وہ آئے نا تو دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا باپ کا لاشا ہے کون سا بیٹے کا ہے۔ پریشان کھڑے تھے، کہاں دفنائیں کیسے دفنائیں۔ اتنے میں کوفے کی جانب سے دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا، وہ سوار سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور رو رو کے کہنے لگا، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، پھر بتانا شروع کیا، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، لاشیں دفناؤ۔ آخری جملہ مولا سجاد نے بتانا شروع کیا کہ یہ لاشا حبیب کا، وہ بنی اسد سے تھے حضرت حبیب۔ کہا کہ قیدی بنی اسد سے تھے، حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں تھے، اجازت ہے الگ دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا، کہا یہ علی اصغر کا لاشا، پھر وہ لاشا لگا یہ جوان کا لاشا، کہا یہ علی اکبر کا لاشا۔ اب ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلے، کچھ لوگ آئے گا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اسے اتنے گرز مارے گئے اس کے سارے بدن کو زخمی کر دیا۔ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا۔ مولا سجاد نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، کہا وہ لاشا وہیں دفنا دو۔ آخری جملہ سنیں گے، مولا سجاد نے کہا مجھے ایک چٹائی لا دو۔ مولا نے چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا، کہا اے بنی اسد امام کو امام دفنا سکتا ہے، آپ چلے جائیں میں دفناؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، مقتل میں بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں اعضا جمع کر رہا ہوں۔ مولا نے اعضا کو جمع کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سنیں گے، میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ بہت بزرگ عالم دین انتقال کر کے ان کے سارے ثواب کے لیے بس ایک جملہ ان کا پڑھ دوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے چٹائی کو دیکھا کہ لاشا اتنے اعضا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا کہ یا جدہ یا امیر المؤمنین۔ پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا کہ میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے جب لاشا اٹھایا، مولا سجاد قبر مطہر میں اترے۔ جب لاشا لینے لگے میرا دل کہتا ہے کوئی بی بی کہتی ہوگی سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بس
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بس میں اس سے پہلے کہ میں نوحے کے لیے کہوں، آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دعا مانگیں. آج جس جگہ پہ ہے یہاں مولا نے عبادت کی، مولا حسین نے، مولا سجاد، مولا عباس بیویوں نے عبادت کی، ملائکہ کے نزول کی جگہ. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بہت سے مومنین نے، مومنات نے مجھ سے التماس سے دعا کی، پروردگارا تجھے واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی کا جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، مقتل میں چچا کو پکارتی تھی، پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. آخری واسطہ دے رہا ہوں. ایک سوال کروں، آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا اس بیمار کا واسطہ ان کی جو حاجات سے ان سب کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین. حسین یا 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 حسین ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے موم شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے موم شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا ہے موم شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا ہے موم شہ کے ایک اداسی
چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلا